السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا، ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ تمام کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ آج کا میرا موضوع واقع کربلا پارٹ 3۔ جب مدینے والوں کے پاس آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی تو مدینے والوں پر کیا گزری۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ابن زیاد نے امام حسین کو شہید کر دیا اور ان کا سر مبارک اس کے پاس آ چکا تو اس نے عبد الملک نامی شخص کو بلا کر آرڈر دیا، خود مدینے جا اور عمر بن سعید کو قتل حسین کی خبر سنا۔ عمر بن سعید یزید کی جانب سے حجاز کا گورنر تھا۔ ابن زیاد نے اس کو کچھ دینار بھی دیے اور اس سے کہا کہ اگر تیری اونٹنی تھک جائے تو دوسری لے لینا۔ عبد الملک روانہ ہوا اور مدینے جا پہنچا تو قریش میں سے ایک شخص اس کو ملا اور اس شخص نے عبد الملک سے پوچھا کہ کیا خبر لائے ہو۔ اس نے جواب دیا کہ خبر گورنر ہاؤس میں بتانے کی ہے، یعنی گورنر کو بتانے کی ہے۔ یہ جملہ سن کر اس سے اندازہ ہو گیا کہ اس نے خود سے ہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ امام حسین شہید ہو گئے۔ عبد الملک اب عمر بن سعید کے پاس آیا اور اس نے دیکھتے ہی پوچھا وہاں کی کیا خبر لائے ہو۔ اس نے کہا آپ کے خوش ہونے کی خبر ہے، حسین کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پھر عمر بن سعید نے اس سے کہا کہ اس خبر کو لوگوں میں اعلان کر دو۔ عبد الملک نے آواز دی کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ یہ خبر لوگوں پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ اہل مدینہ کو شدید صدمہ ہوا، غم کا پہاڑ ان پر ٹوٹ پڑا۔ ناظرین، اہل بیت کے دیگر افراد اور امام زین العابدین کے پہنچنے سے پہلے ہی یہ خبر مدینے جا پہنچی تھی۔ اب ان تمام افراد نے مدینے پہنچنا تھا۔ ان کو مدینہ پہنچانے میں صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کا سب سے اہم کردار رول تھا۔ آپ ہی نے ان حضرات کی سلامتی کے ساتھ مدینہ پہنچنے کا انتظام فرمایا اور اس ذمہ داری کو بہت اچھے ڈھنگ اور انداز میں انجام دیا۔ اس کے بعد یہ قافلہ مدینہ میں داخل ہوا۔ حضرت فاطمہ بنت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن زینب رضی اللہ عنہ سے کہا پیاری بہن، یہ شامی مرد سفر میں ہمارے ساتھ بہت اچھے سے پیش آئے ہیں، لہٰذا اسے کچھ انعام دے دیجیے۔ آپ نے کہا اللہ کی قسم میرے پاس اپنے سوا کچھ بھی نہیں ہے جو اسے انعام میں دے دوں۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ ہم دونوں اپنے زیور اس کو دے دیتے ہیں۔ الغرض دونوں نے اپنے کنگن اتار کر اس شامی سپاہیوں کے ساتھ ایک پیغام کے ساتھ ان کو بھجوا دیے کہ راستے میں تم نے ہمارے ساتھ جو اچھا سلوک کیا ہے یہ اس کا بدلہ ہے۔ ان سپاہیوں نے کہا کہ ہم نے جو آپ کی خدمت کی ہے اگر دنیا کی لالچ میں کی ہوتی تو آپ کے اس زیور بلکہ اس سے کم میں ہم خوش ہو جاتے، لیکن اللہ کی قسم یہ خدمت ہم نے اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی ہے، اس لیے کہ آپ آل رسول ہو۔ یہ کہہ کر ان شامی سپاہیوں نے وہ سارے زیور واپس کر دی۔ ناظرین، جب یہ قافلہ مدینے میں داخل ہو رہا تھا تو ہر مدینے کے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مدینے والے بے چین تھے، غمگین تھے، اور اس کے بعد یہ قافلہ سب سے پہلے مدینے میں روضہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پر پہنچا۔ وہاں حاضر ہوا اور تمام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی جب نظر روضہ رسول پر پڑی تو امام زین العابدین صرف اتنا ہی کہہ سکے کہ نانا جان اپنے نواسے کا سلام قبول کر لینا۔